آپ اپنے خوابوں کو تو دیکھیں نا. کبھی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کبھی تو اپنا بڑا گھر ہوگا, کبھی تو کرائے کے گھر سے نجات ملے گی, کبھی تو میرا بیٹا سرجن بن جائے گا, دے مار 4.5 ہے نا. تو یہ ہمارے خواب آپ دیکھ لیں, ہمارے سارے خواب جو ہیں وہ ظاہر کے ہیں. اس کو بھی تو مطلب آپ دیکھیں نا, اس میں پھر عبادت یہ کچھ غیر متعلق سوال لگتا ہے. عبادت کا جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ کچھ الگ سی بات ہے. اب جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیا ہے. دیکھیں, عبادت اطاعت کو کہتے ہیں, اور انسان کی یعنی دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت آخر کیوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے, ہماری منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اے انسان تمہاری انتہا رب ہے. یہ بات اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی ہے آج کے مسلمان سے خاص طور پہ, کہ اس نے منزل بنا لیا ہے ظاہر کو, دنیا کو. آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے جیتا ہے. آپ دیکھ لیں, اپنی انفرادی حیثیت میں آپ دیکھ لیں, آپ کی خوشی, آپ کی پریشانی, آپ کی امیدیں, آپ کے مستقبل کے منصوبے, اور آپ کا سب کچھ ظاہر تک محدود ہے. ظاہر آپ کی توقع کے مطابق ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اور توقع کے برخلاف ہو تو آپ خفا ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ شادی ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے, تو آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ تو یا 4 بیٹیاں ہو گئیں, بیٹا چاہیے, بیٹا ہو نہیں رہا, تو آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ خفا ہوں. تو یہ دیکھیں, مطلب میں نے ویسی مثال آپ کو دے دی نا. ہر انسان دنیا میں دنیا کے خواب دیکھ رہا ہے. آپ اپنے خوابوں کو تو دیکھیں نا. کبھی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کبھی تو اپنا بڑا گھر ہوگا, کبھی تو کرائے کے گھر سے نجات ملے گی, کبھی تو میرا بیٹا سرجن بن جائے گا, دے مار 4.5 ہے نا. تو یہ ہمارے خواب آپ دیکھ لیں, ہمارے سارے خواب جو ہیں وہ ظاہر کے ہیں. اس کو بھی تو مطلب آپ دیکھیں نا, اس میں پھر عبادت یہ کچھ غیر متعلق سوال لگتا ہے. عبادت کا جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ کچھ الگ سی بات ہے. اب جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں محنت, جد و جہد, آپ خود بھی دنیا کے ٹٹو بن جائیں اور دنیا کے پیچھے بن جائیں, پڑ جائیں, اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں, تو بس وہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنی. دیکھیں, انسان اگر اپنے آپ دو چیزیں ہیں دنیا میں, کیا ہے, یا تو آپ جہنم کے لیے زندگی گزاریں گے یا جنت کے لیے. اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس وقت کے جتنے بھی انسان ہیں, اور عام طور پہ میں اس بات کو کہنے میں کچھ وہ نہیں کر رہا کہ ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے بحیثیت مقصود, محبوب اور مطلوب, جو کہ یہ ایک دھوکہ ہے. کیونکہ آپ تو جانے والے ہیں. آپ کی داڑھی میں تو یا داڑھی آئی نہیں ہے, آئی ہے تو کالی ہے, اور کالی آ گئی تو اب سفید ہوگی کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے نا کہ آپ تو جانے والے ہیں, پھر آپ جس کے لیے دوڑ رہے ہیں یا جو منزل ہے وہ سب کچھ رہ جائے گا. موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا, حساب کتاب. بہت سے لوگ اس حالت میں, یعنی ظاہر کے خواب دیکھتے دیکھتے لوگ مر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر کو بناتے بناتے ہم لوگ اس دنیا سے
گزر جاتے ہیں. جنہوں نے کچھ بنا لیا ہے وہ اور بنانے کی فکر میں ہے, کچھ اور, حل میں مزید, اتنا ہے اور ہو جائے, اور یعنی اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے اور یہ مانگ رہا ہے, یعنی اپنے اعمال سے دنیا ہی کے طلبگار ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے 70 سال 80 سال عمر ہو جاتی ہے, پیسہ پیسہ پیسہ, دنیا دنیا, مطلب پیسہ اگر نہ بھی ہو تو آپ کی نظر میں بس ظاہر ہی ہوتا ہے. آپ کی اولاد ہے, آپ کے نواسے ہیں اگر ہیں, اور نواسیاں ہیں, یہ وہ, بس اسی کے فکر میں بس جو ہے آپ وہ کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ٹھیک تو ہے, آپ کر تو رہے ہیں, لیکن ہمارے ہر عمل کا اور ہماری سوچ کا ایک نتیجہ ہوگا. دیکھیں انسان اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اور انسان کے سٹائل سے اس کی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے, اس کی باتوں سے اس کے منزل کا پتہ چل جاتا ہے. انسان کے اعمال جو ہیں اس کے نظریے کی گواہی دیتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی جو بھی آپ کی سوچ ہے, یا جو آپ جس طرح جینا چاہتے ہیں, یا جو آپ کی امنگ ہے, تو اسی طرح باتیں ہوں گی آپ کی, اور اسی طرح آپ کے اعمال بھی ہوں گے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جیسے زندگی گزارو گے اس حالت میں تمہاری موت آئے گی, اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. اب ہماری دنیا میں رہنے کی نیت تو دنیا ہے, ظاہر ہے, اللہ نہیں ہے, اور نہ وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کو منزل کیسے بنائے. دنیا تو نظر آ رہی ہے, تو بس پھر یہ دیکھتے ہیں یار اللہ تو نظر نہیں آ رہا, اللہ سے کیا کریں, یہ تو دنیا ہے, یہ تو نظر آ رہی ہے, پیسے نظر آ رہے ہیں, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹی ہے, یہ سب کچھ ہے, گھر بار ہے میرا. تو یہ دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے ہمارے جو لیونگ سٹائل ہے. آج کا مسلمان جو ہے وہ بھٹک چکا ہے, اور اس کی منزل اب دنیا ہو گئی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو میں بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں, کوئی شخص اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے, تو اس سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں. وہ تو چند لوگ ہوں گے جن کی منزل اللہ ہے, تو ان کو مبارک ہو, اللہ کی منزل ان کو مبارک ہو, وہ خوش رہیں. لیکن میں تو عام مطلب بات کر رہا ہوں نا. آج کا مسلمان بھٹک چکا ہے, اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے, دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے. اب شیطان اس کا ساتھی ہے, اور یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہے. کیوں؟ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں کیا میں نماز نہیں پڑھتا, روزے رکھتا ہوں. اور یہ الگ بات ہے کہ مجھے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا مقصد نہیں معلوم. یعنی ہم بعض اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ہم کر کیوں رہے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے. دین کے مقصد کا آج کے جو نام کا مسلمان ہے اس کو مقصد کا پتہ نہیں ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے, اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے کوئی ڈیٹ نہیں بتا سکتے کہ اس ڈیٹ کو اس سال میں 10 سال پہلے, 5 سال پہلے میں نے کسی عالم کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ بھئی یہ دین کا مقصد مجھے بتاؤ. آپ یہ بات مجھے نہیں بتا سکتے. مرتے مر جاتا ہے انسان, وہ دین کا مقصد ہی نہیں جانتا کہ دین ہے کیا چیز, کیوں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. میں کون ہوں, اپنی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. ظاہر کے دھوکے میں انسان رہتا ہے, اور اکثر تو اپنے نصیب کو روتے رہتے ہیں, نستیدہ اور یہ ہے اور وہ ہے, بس کیا کریں. اسی کا آپ دیکھیں یہ غریب غربا بس یہ رونا روتے رہتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ ہمارا دیکھیں دنیا جیسی بھی ہے,
لیکن یہ دنیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آخرت ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم